بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کی تین قسمیں ہیں۔ ایک جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی اور اسم یا لفظ بنتا ہو، جیسے زیدن کہ زید سے نہ کوئی لفظ بنتا ہے نہ کوئی اسم بنتا ہے۔ فرسن یعنی گھوڑا کہ نہ فرسن سے کوئی لفظ بنے گا نہ ہی فرسن کسی اور سے بنا ہے، اور جامد کا معنی ہے جمع ہوا ہونا۔ دوسری قسم اسم کی ہے مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سے اسم یا لفظ بنتے ہوں۔ جیسے آپ عربی میں کہیں ضربن کے معنی ہے مارنا۔ اردو میں مصدر کے معنی میں آخر میں نا کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے آنا، جانا، لے آنا۔ تو نا کا اضافہ اردو میں مصدر کے آخر میں کیا جاتا ہے۔ مصدر کہتے ہیں جائے صدور یعنی نکلنے کی جگہ، مرکز کو مصدر کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم اسم کی ہے مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضربن سے ضاربن مارنے والا، مضروبن جسے مارا گیا ہو، اور اسلام یعنی فرما برداری، اس سے مسلم یعنی فرما بردار۔ فتحن کھولنا، اس سے فاتح کھولنے والا، مفتوح کھولا گیا، مفتاح یعنی کھولنے کا آلہ یعنی چابی۔ خلاصہ یہ کہ اسم کی تین قسمیں ہوئی باعتبار ہیئت کے: جامد، مصدر اور مشتق۔ اعراب کے تبدیل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے اسم متمکن وہ اسم ہے کہ جس کے آخر حرف کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے، جیسے جاء زیدن فاعل ہے، اس کے اوپر پیش یعنی رفع ہے۔ رأیت زیدن اور مررت بزیدن میں زید کے پاس سے گزرا۔ متمکن کہتے ہیں جگہ دینے والا، یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے، اسے معرب بھی کہتے ہیں۔ آخری لفظ کے اعراب کے اعتبار سے اسم کی دوسری قسم ہے اسم غیر متمکن۔ وہ اسم ہے کہ جس کے آخر کا حرف عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے جاء ھذا ایک ہی اعراب رہے گا، رأیت ھذا، مررت بھذا، سب کا اعراب ایک ہی ہے، ھذا کے آخر کا اعراب ایک ہی ہے۔ اعراب کہتے ہیں زیر زبر پیش کو۔ تمام اسماء اشارات، موصولات، ضمائر سب اس میں غیر متمکن ہے کہ ان کے آخر کا لفظ وہ نہیں بدلتا، ان کے اعراب نہیں بدلتا۔ اس میں غیر متمکن اسے مبنی بھی کہتے ہیں، یہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا، اس وجہ سے اسے اس میں غیر متمکن کہتے ہیں۔